وہ احکامات کے جن کا تعلق میت سے ہے اور اس کے کفن دفن سے متعلق اور اس کے دفنا دیے جانے کے بعد والے امور سے، ان کو یہاں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم چیزیں وہ ہیں جو اس سے قبل والے ابواب کی احادیث میں بیان کی جا چکی ہیں، اور کچھ اہم مسائل وہ ہیں جن کو یہاں ان ابواب میں اور ان کے بعد آنے والے چند ابواب کی احادیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس باب میں جس حدیث کو بیان کیا گیا اور جسے امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا، باب تعجیل قضاء الدین عن المیت، کہ مرنے والے کے ذمے اگر کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے تو اس کے بارے میں جلدی کی جائے، اس لیے کہ جب تک وہ قرض اور وہ حق ادا نہ ہو، فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ، وہ معلق رہتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے روح کی حاضری والا جو معاملہ ہے یا اس انسان کے اعمال کے اللہ کے سامنے پیش کیے جانے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ رکا رہتا ہے اس وقت تک جب تک یہ حق والوں تک نہ پہنچا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ اتنے شفیق اور اتنے مہربان ہیں اپنی امت پر عموماً، اور صحابہ پر مہربان تھے خصوصاً، اور جس طریقے پہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا اور آپ کا نماز جنازہ کسی کا پڑھنا، اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور خود متفق علیہ روایت میں یہ ارشاد آپ کا موجود ہے کہ میری دعا اور میرا کسی کا جنازہ پڑھنے سے ان کی قبر اللہ تعالی نور سے بھر دیتا ہے۔ اور جس طریقے پہ ہم نے گزشتہ ابواب میں وہ احادیث پڑھی ہیں جن میں صحابی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، ان دعاؤں کو جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے موقع پہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ عوف ابن مالک مشہور صحابی ہیں جن کی روایت کی ہوئی حدیث گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی۔ یہ عوف ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے کی، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مرنے والا میں ہوتا۔ تو مقصد یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیق ہیں اپنی امت پہ اور رحیم ہیں، اس طریقے پہ قرآن نے آپ کی ان دو مخصوص صفات کو خاص طور پہ بیان کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن ان تمام شفقتوں کے باوجود کہ جو پوری امت پر آپ کو تھی اور ہے، اور ان تمام شفقتوں کے باوجود کہ جو صحابہ پر خاص طور پہ آپ کو تھی، اس کے باوجود قرض کا جو معاملہ ہے، فرمایا کہ جب کسی کا جنازہ آتا تو پوچھتے کہ اس پہ کسی کا قرضہ ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ یہ مقروض ہے تو فرماتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، اور آپ جنازہ نہیں پڑھتے۔ جب یہ کہا جاتا کہ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، کسی کا قرض دینا تھا، تو آپ جنازہ نہیں پڑھتے، صحابہ سے فرمایا کرتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو۔ اس قدر شدید وعید ہے کسی کا حق لے کر پھر پہلی فرصت میں نہ ادا کرنا۔ اس لیے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، اس وقت تک یہ معلق رہتا ہے، اس کی جان، اس کی روح، جب تک اس کا یہ حق ادا نہ ہو۔ یہ معلق کا ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عذاب میں رہتا ہے، اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک اس کی طرف سے کوئی دوسرا اس کا حق ادا نہ کرے۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ
کہ ایک صحابی نے جب دوسرے صحابی کی ذمہ داری یہ لی مرنے والے کی، اور آپ نے دوسرے دن پوچھا کہ کیا تم نے وہ حق ادا کیا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ 2 درہم ہی تو ہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کے ذمہ 2 درہم تھے، اور وہ آپ کو جب علم ہو تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ ایک دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، آپ نے جنازہ پڑھایا، اور اسی دن بعض روایات میں دوسرے دن پوچھا کہ یا رسول اللہ 2 درہم، فرمایا کہ وہ اب تک معلق ہے تمہارا بھائی جب تک تم 2 درہم اس کی طرف سے ادا نہیں کرو گے۔ 2 درہم 2 دینار کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ادا نہ ہو، نفس معلق ہے، جان معلق ہے، روح معلق ہے، تو وہ جو ان کا کیا حال ہوگا اللہ کے ہاں، اور مرنے کے بعد جو نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جبریل آئے اور خوشخبری سنائی کہ جو شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فوراً جنت میں داخلے کا حکم ہوتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبریل ابھی آئے، انہوں نے مجھے دوبارہ بتایا کہ ہاں یہ بات بھی اپنی امت تک پہنچا دیجئے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا حق اور قرض اگر دینا ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، اس کو بھی سزا ملے گی۔ شہید جس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق دینا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد، حقوق العباد کا یہ شعبہ ہے جس کی امت کو اور اکثریت مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو تو عام طور پہ یوں ہی سمجھ لیا گیا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ملک کا پورا بجٹ ہی اور ارب روپیہ وہ سب جا رہا ہے ادھر۔ جتنی بڑے بڑے شعبے ہیں، وزارتیں ہیں، ان کی رپورٹ آپ دیکھیے۔ کیا کبھی آپ نے سنا اپنے ملک کے بارے میں کسی وزارت کو فائدہ ہوا، کسی کارخانے کو فائدہ ہوا؟ ہر سال جو رپورٹ آتی خسارے کی، اور خسارہ کروڑوں اربوں میں ہوتا ہے۔ یہ خسارہ کیوں؟ یہ چوری اور یہ خیانت، اور وہ ایک دور تھا کہ لوگ قرض لیا کرتے تھے اور قرض لے کے واپس نہیں کرتے تھے۔ اب تو اس طریقے پہ قوم کا اور دوسروں کا مال لیا جاتا ہے گویا کہ یہ ان کی اپنی ملکیت اور ان کے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ تو یہ فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، مسواک کے برابر کوئی چیز، فرمایا کہ جس کسی نے جھوٹی قسم کھائی یا غلط دعویٰ کر کے کوئی چیز لے لی، صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، تو حرم اللہ، یہ حدیث بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، اپنے درس میں سنا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، اوجب علیہ النار وحرم علیہ الجنہ، جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، شَيْئًا يَسِيرًا تھوڑی ہلکی پھلکی کوئی چیز ہو، قلم، کوئی پین لے لیا، لیٹر پیڈ لے لیا وزارت منسٹری کا، یا اپنے یا کوئی بوتل لے لی، کوئی اور چیز چھوٹی موٹی، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ یسیر تو یہ قلم بھی پین بھی نہیں ہے، 5-6 ریال اس کی قیمت بھی ہے۔ 2 درہم کا معاملہ یہ ہے کہ جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، ہلکی پھلکی کوئی چیز ہو، اگر وہ کوئی لے لے جھوٹی قسم کھا کر یا چوری کر کے یا خیانت کر کے یا قرض کے نام پر یا کسی اور وجہ سے، اس کا حق نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من ادعى ما ليس له، جس کسی نے اس چیز کا دعویٰ کیا جس کا وہ اہل نہیں تھا اور جو اس میں سے نہیں تھا، اور یہ فرمایا کہ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے وہ دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ، من ادعى ما ليس له، جس نے وہ دعویٰ کیا جس کا وہ اہل نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ، تو کیا ہے؟ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ دو شدید وعیدیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری امت میں سے نہیں ہے وہ جو جھوٹا دعویٰ کرے۔ جھوٹے دعوے کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی چیز پر جھوٹا دعویٰ کہ یہ چیز میری ہے، اور دعوے کی دوسری قسم یہ ہے کہ اپنی نسبت کسی چیز، کسی خاندان، کسی طرف نسبت اپنی کرے اور نسبت غلط ہو، اپنی نسبت خاندان کی یا اپنی یا کسی ایسی چیز کی طرف کرے کہ وہ نسبت غلط ہو۔ اور دوسری پہلی قسم یہ ہے کہ جھوٹا دعویٰ عام ہے، وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں جس کے ہاں ہو تو فلیس منا، وہ ہماری امت میں ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ صرف رسول کریم علیہ السلام کے یہ تین ارشاد آپ لے لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ جائیے مسلمانوں کے دفتروں اور مسلمان جہاں کام کاج کرتے ہیں، ملازمت ہو، تجارت ہو یا نوکری ہو، یہاں وہاں جا کر دیکھیے کہ امانت کہاں ہے، اور دعویٰ دیکھیے، اور پھر صرف یہ تین چیزیں، ایک یہ کہ دعویٰ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں نسبت ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ جو چیزیں لی جا رہی ہیں۔ تو جب اس شخص نے یہ عرض کیا کہ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، تو آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا کے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ شیء من اراک مسواک جو تم کرتے ہو، اس مسواک کے برابر بھی اگر کوئی چیز کسی نے لی ہے، مسواک جس کی ایک آدھا ریال قیمت ہے، مسواک چھوٹا سا مسواک، اس کے برابر بھی کوئی چیز اگر لی ہے جس کا وہ حقدار نہیں تھا، جھوٹ یا دھوکہ یا فریب یا رشوت یا زیادتی یا خیانت یا قرض یا کسی بھی غلط طریقے پہ، تو اتنی سی چیز لینے پر بھی جنت اس پر حرام ہو گئی اور جہنم اس پہ واجب ہو گئی۔ تو دین آخر کس چیز کا نام ہے؟ دین فرمایا کہ دین معاملات انسان کے ساتھ ہوں تو اس کے اعمال بھی دیکھے جاتے ہیں، اور جب معاملات کا عالم یہ ہو کہ اس لیے فرمایا کہ شہید تک کا حال یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کسی دوسرے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے ناجائز طریقے پہ، آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے عوض اتنے پیسے آپ لیں گے، اور آپ کام کرنے والوں کے مشورے کے بغیر اپنی مرضی سے مختار کل بن بیٹھے اور اپنی مرضی سے سارا لین دین ہو رہا ہے، اس میں جتنا اضافہ بھی ان کے علم کے بغیر ہوگا جو آپ اس کے حقدار نہیں، سارا حرام میں، آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کی دینداری، رکھ رکھاؤ سب چلا گیا 2 پیسے کے عوض، اور یہ 2 پیسے آپ کو حلال طریقے پہ ملنے تھے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ لکھا گیا وہ ہر حال میں آپ کو ملے گا، الٹے لٹک جاؤ اور 24 گھنٹے اور ٹائم لگاؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے۔ جو حرام طریقے پہ تم کماتے ہو یہی حلال طریقے سے ملنا تھا، تم نے صبر نہیں کیا، جلد بازی میں اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا، اس درخت کی جڑ تم کاٹنے لگ گئے جس پہ تم بیٹھے، جس پہ تمہارا آشیانہ ہے، دھڑام سے نیچے گرے اور نیچے جہنم ہے۔ اللہ نے جو کچھ لکھا حلال، کسی بندے کے لیے اللہ نے حرام نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وما ربک بظلام للعبید۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ان اللہ نے ظلم حرام کیا، حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا، خالق اور مالک ہونے کے باوجود ظلم اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ میں نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا۔
کہ میں اپنے دشمن پر بھی, اپنے نہ ماننے والے پر بھی ظلم نہیں کروں گا. جب اللہ اپنے لیے ایک چیز کو حرام قرار دے تو مخلوق میں سے کسی کو اجازت دے گا کہ وہ اس عمل کو کرے؟ اور یہ ظلم ہے جس ظلم کا انجام اس وقت اس ظلم کا انجام کی سب بھگت رہے ہیں. ہم نے بارہا بتایا کہ دیکھو, ویل للمطففین, ویل للمطففین, یہ ویل, یہ کوڑا ہے اللہ کے عذاب کا جو برس رہا ہے, لگ رہا ہے, اس سے پٹائی ہو رہی. ویل کے کوڑے سے پوری امت کی پٹائی ہو رہی اس وقت, اس لیے کہ مطففین امت جتنی بھی ہے الا من رحم ربک وقلیل ما هم, مطففین ہیں امت سارے مطفف. مطفف کا معنی ترجمہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ ترجمہ کرتے ہیں ناپ تول میں کمی. ناپ تول اس وقت کہیں ہوتا ہے ناپ تول؟ اب تو ناپ تول کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. مطفف کہتے ہیں اس کو جو حقداروں کا حق نہ دے یا کم دے اور اپنے لیے حصے سے زیادہ حق کا مطالبہ کر کے وصول کرے. اور ہم نے بتایا کہ اس میں ہر شخص مبتلا ہے کہ جب ہماری اپنی کوئی اپنا مقصد, اپنا حق, اپنی چیز, تو ہم وہ بھی وصول کرتے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہی نہیں. چھوٹی رپورٹیں لکھی جاتی ہیں اور جناب وہ بل بنائے جاتے ہیں, چھوٹے بل, اور اس پہ پھر کئی لوگوں کے دستخط ہوتے ہیں, سب چھوٹ لکھا جاتا ہے اور ان جھوٹے بلوں کے ذریعے یہ شخص خوش ہے کہ بل زیادہ بنے, اس مہینے زیادہ پیسے ملیں گے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, رزق تم نے جھوٹ اور تکذیب, جھٹلانا اللہ کی توحید کو, اس کو تم نے رزق بنا لیا. اب رزق میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, رزق تو وہ دیتا ہے. اور کہا کہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنی بیوی بچوں گھر والوں کو نماز کا حکم دو, ان کو دیندار بناؤ, اولاد کو دیندار بناؤ. شکل و صورت, لباس اور اٹھک بیٹھک اور کردار اور بول چال سے معلوم ہو کہ ہاں واقعی. تو یہ حکم اللہ نے دیا. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ بچے کہاں سے کھائیں گے اور بچوں کا مستقبل کیا ہے, فرمایا کہ لا نسألک, اس کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے اے پیغمبر. اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے, اس لیے کہ رزق بیٹوں اور اولاد کو تم دیتے ہو کیا؟ تم رازق ہو یا ہم رازق ہیں؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک, رزق تو ہم دیتے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم, نحن نرزقہم وإیاکم, دو جگہ ہے. رزق تو اللہ دیتا ہے اور رزق کا گھٹانا بڑھانا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. وقت کم یا زیادہ ہونے سے کتنے نالائق اور نااہل ترین لوگ ہیں, انگوٹھا چھاپ بقول کسے, لیکن ان کو کتنا رزق ملتا ہے, اور کتنے قابل ترین ہیں ان کو رزق. تو رزق جو ہے یہ ناقابلیت پر ہے. البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ صالح متقی مسلمان کا رزق کم ہو یا زیادہ, اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے, اس کو وہ محسوس کرتا ہے. اور جو اللہ کا دشمن اور بے دین ہوتا ہے اس کا رزق کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. کبھی اس کی زبان سے الحمدللہ یا سکون کا جملہ نہیں سنو گے. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, جس کو اللہ کفاف اور قناعت نصیب کرتا ہے, وہ جب بھی اس سے پوچھئے, آزمائش ہو, ابتلا ہو, پریشانی ہو, بیماری ہو, تنگدستی ہو, وسعت ہو, تنگی ہو, جس حال میں ہو, الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ ایک حمد جو اس کی زبان سے نکلتا ہے, یہ تو وہاں جب نیکیاں تقسیم ہوں گی, اعمال نامہ دکھایا جائے گا, تب اندازہ لگے گا کہ جس الحمدللہ کو, جس اللہ اکبر کو, جس لا الہ الا اللہ کو ہم
کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے زیادہ بھاری نکلا. جب کہا کہ اے موسیٰ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ ہلکی چیز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ایک کف ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رکھ دو اور دوسرے میں رکھ دو لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. تو فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا قرض ہو یا دوسرا کوئی حق ہو، جب تک حقدار جس کا حق ہے وہ اپنا حق معاف نہ کرے یا اسے اس کا حق دے نہ دیا جائے، اس وقت تک میت کو عذاب ہوتا ہے اور یہ معلق رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس شخص میں قرض دینا ہے فوراً پہلی فرصت میں اس کا وہ انتظام کرے یا وصیت لکھے کہ اس کے مرنے کے بعد پہلی فرصت میں اس کے ورثاء یہ قرض ادا کریں. وہ تاجر اور وہ کاروباری لوگ جو لاکھوں ملینز کے حساب سے قرضہ لیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو کہ کون ادا کرے گا، اور پھر بعد میں اولاد اور گھر والے بھیک مانگتے ہیں قرض دینے کے لیے، یا مکان بک جاتے ہیں، جائیداد بک جاتی ہے اور بے آبرو اور بے عزت ہوتے ہیں. تو کیا ضرورت کہ تم اپنے لیے پریشانی مول لو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالی نے جب رزق کا انتظام لے لیا ہے تو پھر تم کیوں رازق بننے کی ناکام کوشش کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، جب تک یہ ادا نہ ہو. اور اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کیا آپ کے اس ارشاد کی روشنی میں جو امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت. یہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں طلحہ. تو ان کی عیادت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور چہرے کے آثار اور بیماری کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ نزع کا عالم ہے اور یہ اب بچ نہیں سکیں گے. تو فرمایا کہ فآذنونی به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. مسلمان لاش جب مر جائے اور وہ لاش میت بن جائے جیفہ، تو یہ جائز اور یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ہاں اس کو دیر تک رکھا جائے محبوس کر کے، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ، اس کو جلدی کرو فوراً اس کے کفن دفن کے انتظام میں. اور آداب سے متعلق ان ابواب میں اس حدیث کو بھی بیان کیا جو متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب قبرستان تشریف لے جاتے اور دفن سے فارغ لوگ ہو جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے وہیں لوگوں کو آپ نصیحت کرتے، کیونکہ قبرستان جانا سنت ہے اور اس سنت کی حکمت کو بیان کیا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. قبرستان جانا سنت ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے. قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے. اسی لیے اصلاح و ارشاد اور تربیت کرنے والوں کے ہاں یہ چیز بھی عام ہے کہ وہ متعلمین کو اور طلبہ کو مہینے یا ہفتے یا کچھ عرصے بعد قبرستان لے جاتے اور قبرستان لے جاتے آداب ان کو بتاتے اور سکھاتے اور آخرت کی یاد تازہ کراتے کہ یہ وہ گھر ہے اور یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ شہر اور وہ بستی ہے جہاں ایک نہ ایک دن ہم تم سب نے آنا ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ قبرستان، یہ وہ علاقہ، وہ محلہ اور وہ شہر اور وہ بستی ہے جہاں ایک نہ ایک دن ہم تم سب نے آنا ہے. یہاں آنے کی تیاری کرو.
یہاں آنے کی تیاری کرو، اور یہ جو گڑھا ہے زمین میں، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر عمل صالح ہے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ موجود ہے اللہ کی توفیق کے بعد، تو یہ گڑھا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو جیسے ظاہری طور پہ دیکھنے میں گڑھا ہے، یہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک گڑھا ہے۔ ظاہری طور پہ تمہیں ہمیں اژدہے اور سانپ اور فرشتوں کے گرز اور مارنے کے لوہے کے بڑے بڑے کنڈے والے ہتھیار نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت میں یہاں بہت کچھ ہے۔ ظاہری طور پہ ہمیں یہ چند فٹ اور چند انچ اور چھوٹی سی جگہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنی وسیع کر دی جاتی ہے مومن کے لیے، تا حد نگاہ، جہاں تک نظر پہنچتی ہے قبر وسیع ہوتی ہے۔ اور جب یہ تنگ کی جاتی ہے تو جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی، فرمایا اس طرح پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں جب قبر اس مردے کو دباتی ہے۔ یہ آخرت کی یاد، جب آخرت کی یاد ہوگی، قبرستان جائیں گے، آخرت یاد آئے گی، موت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں بتایا جائے گا، تو دلوں سے حسد کم ہوگا، دلوں سے حسد دل صاف ہوں گے۔ وہ دل جو برس ہا برس کی دینداری کے باوجود صاف نہیں ہوئے، وہ دل جن کو نمازیں صاف نہ کر سکیں، وہ دل جن کو حرمین کی حاضریاں صاف نہ کر سکیں، وہ دل جن کو ظاہری دینداری صاف نہ کر سکی۔ پہلی صف تہجد سب کچھ ہے، لیکن اگر دل ڈٹول کے دیکھا جائے تو اس دل کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کچھ ہے۔ اور یہی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اور اگر دل آئینے کی طرح صاف ہے تو پھر دنیا کی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی اس کو جس کا دل صاف تھا، جس نے یہ کہا کہ میں رات کو روزانہ سوتا ہوں، اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، دل میں بال کے برابر بھی کسی مسلمان کے لیے برائی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل دینداری، یہ ہے اصل۔ ایک ہے دین پابندی، ایک ہے دین پسندی۔ دین پسندی تو بہت ہے، ہم سب دین پسند ہیں، اور دین پابند کتنے ہیں؟ یہ دل جس دل میں دوسروں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور خود کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے فلاں کے لیے دل صاف نہیں ہوتا، اور پھر مجلسوں میں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ وہ ظاہری طور پہ ہاتھ چومو اور پیٹھ پیچھے چن چن کے اس کے عیوب تلاش کرو کہ یہاں سے بھی عیب مل جائے، وہاں سے بھی عیب مل جائے، وہاں سے بھی عیب مل جائے۔ یہ آخر کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اللہ کو، اپنے آپ کو، یا ان کو جن سے ظاہری طور پہ وفاؤں کی قسمیں نبھائی جانے کے دعوے کیے جاتے ہیں؟ اور پھر یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ یہ فطرت ہے اور یہ سنت ہے اور یہ حقیقت ہے، اور ہزارہا سالہ انسانی تاریخ نے یہ بتا دیا کہ جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے، جھوٹ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے، اور جھوٹی محبت بھی بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ علم ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں کون پردے کے پیچھے تھا۔ تو اس لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، دین کا تقاضا تو ہے ہی، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صاف مسلمان بن جاؤ، منافقت چھوڑ دو۔ تو کہا کہ یہ جو قبر ہے، قبر کی زندگی، یہ انسان کے لیے اس کے دنیا کے زندگی کے عمل کا پھل اور نتیجہ ہے۔ جو فصل دنیا کی زندگی میں ہم بو رہے ہیں، اسی کی وہاں کٹائی ہوگی۔ اگر یہاں نیکیوں کے بیج بوئے ہیں تو یہ وہاں پھل نیکیوں کا ملے گا، اور یہاں اگر کانٹوں والے بیج اور وہ درخت بوئے ہیں جن میں کانٹے ہیں گناہوں کے
اور برائیوں کے تو پھر وہاں وہی چیز کاٹنی ہے. کما تدین تدان. اسی لیے سیدنا عمر یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان تشریف لے جاتے اور قبرستان میں میت کو دفن کیے جانے کے بعد کچھ دیر وہاں تشریف رکھتے اور وہاں پر نصیحت کرتے. چونکہ اس ماحول کی وجہ سے دل نرم ہو چکے، آخرت کی فکر ہے، قبرستان ہے، ابھی ایک مسلمان کو دفن کیا گیا تو لوہا گرم ہے، ضرب لگائیے، اور آخرت کی طرف جو خیال ہے اس خیال کو عقیدے کا جز بنا کر یقین کامل کی روشنی میں اس کو مضبوط کیجئے. فرمایا کہ ایک موقع پہ آپ تشریف رکھتے تھے اور بیٹھے اور ہم بھی بیٹھے. فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے آپ زمین کورید رہے تھے مخصرہ، اور کہا کہ فی بقیع الغرقد، یہ جو جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں اس کو اہل زبان بقیع الغرقد کہتے ہیں. غرقد وہ درخت ہے جو یہاں اس مقام پر موجود تھا قبرستان بنائے جانے سے پہلے. ان درختوں کو کاٹنے کے بعد میدان بنا کر یہاں قبرستان بنایا گیا اور اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اس جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جنت البقیع وہ جنت البقیع ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا ہی ہے، اور اس کو اسی لیے جنت البقیع کہا جاتا ہے کہ اس میں امہات المؤمنین کی قبریں ہیں اور اس میں ہزارہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں. اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے اہل مقبرہ کی مغفرت کی دعا کے لیے. اور انتقال سے قبل خاص طور پہ آپ جنت البقیع بھی گئے اور احد بھی گئے. اور فرمایا کہ وہاں بیٹھ کر جو نصیحت کی اس نصیحت میں یہ ارشاد تھا کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ. فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا. جب یہ بات ہوئی تو عرض کیا کہ افلا نتکل علی کتابنا، جو کچھ لکھا جا چکا کیا ہم اس پہ بھروسہ نہ کریں اور بیٹھ جائیں. فرمایا کہ نہیں، اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، ہر شخص کو اسی کی توفیق ملتی ہے اور ملنی چاہیے جس کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کرنے میں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ اس مفہوم کا مقصد ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور اس مسئلے کو تقدیر کے مسئلے کی وضاحت میں ایک درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مفہوم کے جو ارشادات اور احادیث میں موجود ہیں ان کی تشریح علماء اور محدثین نے کس طریقے پہ کی ہے. اگلی حدیث میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام فارغ ہوتے تھے میت کو دفن کرنے کے بعد تو وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ یعنی ساتھیوں سے یہ ارشاد فرماتے کہ استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الآن يسأل. میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دفن کرنے کے بعد لوگ جب واپس لوٹنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا واپس لوٹتے ہیں اس وقت
فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، منکر نکیر آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل۔ تو اس وقت میت کو دفن کرنے کی تھوڑی دیر بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام لوگوں سے یہ کہا، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، وصلوا له التثبیت، اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، کیونکہ اب اس کا سوال جواب شروع ہو گیا۔ دفن کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی فرشتے آ کر سوال و جواب شروع کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وقت اس کے لیے دعا کرو، دفنانے کے بعد اس کے لیے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو یہ توفیق دے کہ یہ پوچھنے والوں کے سوالات کا صحیح جواب دے۔ یہی وجہ ہے، اور اس حدیث کو ہم نے اس سے قبل اسی ریاض الصالحین میں پڑھا کہ عمرو بن العاص فاتح مصر رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی جانور یا اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، اتنی دیر تک میری قبر کے پاس رہنا، تم لوگوں کی موجودگی سے اللہ تعالی مجھ پر رحم فرمائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میں جواب دینے میں مجھے آسانی ہو۔ اور جب تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھے یہ توفیق دیں گے کہ میں ان سوالوں کا صحیح طریقے پہ جواب دوں۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ ایک تو یہ کہ قبرستان میں مردے کو دفن کیے جانے کے فوراً بعد لوگوں کو نصیحت کی جائے، آخرت کی ترغیب اور رغبت دلائی جائے، کیونکہ وہ جگہ ہی آخرت کی ہے۔ تو فکر آخرت اور عقیدہ آخرت پر اس مقام سے زیادہ اچھا مقام دوسرا اور اس حال سے بہترین حال اور کوئی نہیں ہے کہ سب کو یہی فکر ہو جاتی ہے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے کہ آخر ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبرستان سے نکلنے کے بعد فوراً پھر وہی دنیا کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ جنازوں میں بھی اب کیا ہوتا ہے، تعزیت میں وہی دنیا کی باتیں، تعزیت میں بھی آخرت کی فکر یا جنت کا ذکر یا اللہ تعالی کی رحمت کا سوال، اپنے گناہوں پہ ندامت، آخرت کی طرف رغبت، اس کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ وہاں پر بھی یہ دیکھا گیا ہے عموماً جنازوں میں، تعزیت میں، کفن دفن میں، قبرستان میں، کہ وہاں پر بھی دنیاوی مشغلوں کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر اور اس حال میں تو ہر مسلمان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی باتیں کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے آخر ایک دن یہاں آنا ہے۔ آج کسی اور کا جنازہ پڑھا گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جنازہ لوگ پڑھیں گے، ہمیں دفن کریں گے، آخر ہم نے اس گھر کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ امام الشافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول امام النووی نے اس لیے نقل کیا کہ امام النووی خود شافعی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف امام النووی مذہب کے لحاظ سے شافعی ہیں، تو انہوں نے اپنے امام کا یہ قول اس لیے نقل کیا کہ یہ خود شافعی ہیں۔ فرمایا کہ جو ہمارے امام ہیں امام الشافعی وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ بات مستحب ہے کہ قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے یا قرآن کا ختم کیا جائے۔ علماء نے امام الشافعی کہ اس قول کے بارے میں اور امام النووی کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ یہ قول مناسب نہیں ہے اور یہ امام الشافعی کو یا ان کی طرف اس قول کو نسبت کرنے والے کو سہو ہوا ہے یا امام النووی رحمت اللہ علیہ کو سہو ہوا ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے انتقال کے بارے میں جو احادیث موجود ہیں اور جن احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کو بھی بیان کیا گیا، اور یہ کئی احادیث میں پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں بھی یہ معمول تھا
کہ ایک دوسرے کے انتقال پر صحابہ قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، تو کسی بھی صحابی کے عمل سے یا تابعین کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ قبرستان میں انہوں نے قرآن پڑھا ہو یا قرآن کا ختم کیا ہو. تو یہ قول جس کی نسبت امام کی طرف کی گئی ہے یہ قول صحیح نہیں ہے. قبرستان میں قرآن پڑھنا یا قرآن کا ختم کرنا یہ بدعت ہے، اور اگر پیسے لے کر اجرت پہ یہ کام کیا اور کروایا جاتا ہے جیسا کہ عموماً ہمارے اس دور میں ہوتا ہے، پھر اس بدعت کی حرمت اور شدید ہے. تو یہ بدعت ہے قبرستان میں جا کر ختم کرنا. یہ قول جو امام کی طرف نسبت اس کی گئی ہے یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام الشافعی کا مسلک تو ایصال ثواب کے بارے میں ہے ہی بالکل تمام ائمہ سے مختلف. تو لیکن جو چیز مسنون ہے وہ ہے دعائے مغفرت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان تشریف لے جاتے اور اہل مقبرہ کی مغفرت کی دعا کرتے. تو مسنون عمل یہ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے مالی ایصال ثواب کیا جائے، یا ان کی طرف سے دوسرے ایصال ثواب کی وہ عبادتیں کی جائیں جن عبادتوں کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. مرنے والے کی طرف سے قربانی کرنا، مرنے والے کی طرف سے حج کرنا، مرنے والے کی طرف سے عمرہ کرنا، مرنے والے کی طرف سے مالی صدقہ و خیرات کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ اس کا ثواب امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ مرنے والوں کو پہنچتا ہے. اسی طرح سب سے جو افضل اور سب سے پسندیدہ عمل وہ دعائے مغفرت ہے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ.